الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عزت معاف کرنے میں ہے۔ جس نے معاف کیا اس کی عزت بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، ہر کوئی کہتا ہے میں عزت والا ہوں، میں عزت والا ہوں، لیکن تیری بارگاہ میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا، اے موسیٰ، میری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے چشتی سلسلہ کے، فخر جہان چشتی بزرگ تھے، دلی میں رہتے تھے۔ انہوں نے اتنی محنت کی، اتنا رب کو راضی کیا کہ ان کے پاس اگر کوئی آ جاتا تھا، صرف وہ سامنے ایک بندہ آیا، اس نے کوئی بات بتائی بھی نہیں، تو اس نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ وہ اس کے آنسو بہہ نکلے کہ بے شک میں تو اولاد کے لیے دعا کروانے آیا تھا، لیکن انہوں نے تو پہلے ہی بتا دیا۔ پھر اور بندہ آیا، اس کو کہا کہ تو بیمار ہے، تو علاج کرا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے دل کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ دلوں کے بھی جو ہے راز جو ہے، جو سوچتا ہے، وہ اللہ والے وہ بھی جان لیتے ہیں۔ تو اس بزرگ کو اتنی اللہ نے عزت دی، تو وہاں پر ایک جو اس شہر کا جو بڑا تھا، جس کو ایسے سمجھیں کہ وہ وہاں کا ایک رئیس تھا، وڈیرا تھا یا کوئی بادشاہ تھا، اس نے کہا کوئی ایسا عمل کروں تاکہ اس کی عزت خراب ہو جائے، لوگ اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیں۔ اس نے ایک طوائف منگوائی، اس طوائف سے کہا کہ میں تجھے جتنے پیسے کہو گی دوں گا، تو اس بزرگ کے لیے ایسا کام کر کہ یہ بدنام ہو جائے۔ تو اس نے اس سے پیسے طے کیے، اور یہ طوائف اس کے پاس جب گئی تو بزرگ جمعے کی نماز پڑھ کے جیسے ہی نکلے، بڑا ہجوم تھا، بڑے عقیدت مند اس کے دیدار کے لیے کھڑے تھے۔ تو یہ عورت جیسے ہی آئی تو اس نے اس کو کہا کہ آپ رات کو جو ہے آئے، پھر اس کے بعد آپ نے ملے بھی نہیں، اور تم نے جو مجھے پیسے دیے رات وہ نقلی پیسے دے کے گئے ہو۔ اب لوگوں نے یہ سنا تو سب حیران ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ تو دن کو عبادت کرتا ہے اور رات کو یہ طوائف کے پاس گیا ہے۔ لیکن جو اس کے سچے عقیدت مند تھے، سچے مرید تھے، وہ سچے جو ہوتے ہیں وہ سچوں کا عشق کبھی نہیں جاتا ہے نا، ہوئے جو سچے، انہوں نے سوچا نہیں یہ طوائف ہے اور یہ الزام تراشی کرتی ہے۔ اب لوگوں میں انتشار پھیل گیا، ایک کی سوچ کہاں جا رہی تھی، کسی کی کہاں جا رہی تھی۔ تو اس بزرگ کو جب اس طوائف نے کہا کہ تو نے مجھے رات جو پیسے دیے جھوٹے تھے،
फ़ख्र जहान रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने उस औरत को बुलाया और अपने जेब में हाथ डाला और पैसे निकाले, उसके सर पर हाथ रखा, फरमाया बेटी अगर नकली पैसे हैं تو میں تمہیں یہ لو اصلی دیتا ہوں. جب اصل پیسے دے دیے بزرگ نے تو وہ اس عورت کی چیخیں نکل گئی اور اس نے حضرت صاحب کے پیروں پہ بیٹھ گئی اور فرمایا کہ آج تک مجھے کسی نے بیٹی نہیں کہا تھا، لیکن آپ نے مجھ جیسی گناہ گار کو جس نے آپ پر اتنا بڑا ظلم کیا، الزام دیا، آپ نے اس کو بیٹی کہا اور میں نے جو جھوٹ کا کہا کہ پیسے جھوٹے تھے تو تم نے سچے دے دیے. اگر بیٹی کہا ہے تو اب میں بھی فخر سے کہوں گی کہ میں فخر جہان کی بیٹی ہوں. اب آج کے بعد میرا وہ کوٹھا نہیں ہوگا، آج کے بعد میں اپنے گھر کو مسجد بناؤں گی، اس میں رب کا ذکر ہوگا، رب کے محبوب پر درود پڑھوں گی اور زندگی توبہ کرتی رہوں گی، کبھی گندا کام نہیں کروں گی. اور وہ نیک ہو گئی. تو اس بزرگ نے کیا کیا؟ اس کو معاف کیا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عزت معاف کرنے میں ہے. آج کل لوگ تھوڑا سا کسی کی طرف ہو جاتا ہے کوئی حساب تو اسے جب تک بدلہ نہیں لیتے یا اس سے ڈبل اس کو سزا نہیں دیتے تو چھوڑتے نہیں ہیں. وہ عزت والے نہیں ہیں. عزت والے معاف کر دیتے ہیں، عزت والے معاف کر دیتے ہیں. معاف کرنے سے عزت بڑھ جاتی ہے، میرے آقا کا فرمان ہے. اور آج یہ دنیا داری میں سارے یہ نفرتیں یہ نفسانیت کے لیے ہیں اور اس میں پھر اتنا بغض رکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے. اللہ پاک ہمیں صبر درگزر کرنا نصیب فرمائے ہر مسلمان کو، مومن کو، بھائی کو، بہن کو. اور اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے کریم آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے. اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچائے. ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں رب سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.